اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ. سبق کا آغاز کرتے ہیں. وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد وعدہ النبیین نبیوں سے لما البتہ جو کچھ آتینکم میں دوں تم کو من سے کتاب سے و حکمت اور حکمت سے ثم پھر جاءکم وہ آئے تمہارے پاس رسول ایک رسول مصدق لما تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ ضرور تم ایمان لانا بہی اس پر وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ضرور تم مدد کرنا اس کی. وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ضرور تم مدد کرنا اس کی. قَالَ کہا اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا. وَأَخَذْتُمْ اور تم نے پکڑ لیا عَلَىٰ اوپر ذَلِكُمْ تمہارے لیے اِسْرِی عہد میں. قالوا وہ بولے اقررنا ہم نے اقرار کیا. قال اس نے فرمایا فاشہدوا پس تم گواہ رہو. وَأَنَا اور میں مَعَکُمْ ساتھ تمہارے مِنَ الشَّاہِدِینَ سے گواہ ہوں. من سے شاہدین گواہ ہوں. اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے نبیوں کے بارے میں تم سے عہد لیا اور تمہیں کتاب و حکمت دی کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو سچا ثابت کرنے والا ہو ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس موجود ہیں تو تم ایمان ضرور لانا اور اس کی حمایت کرنا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس بات کے گواہ رہو. فَمَن پھر جو تولا پھر گیا بعد اس کے ذالک اس کے یہ کہ اس کے فَأُولَئِکَ تو وہ ہو گیا ہم الفاسقون فاسق میں سے.
اور جو لوگ اس عہد سے پھر جائیں گے وہ نافرمان ہوں گے۔ دوسرے معنی میں یہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پھر گئے اس سے وہ نافرمان ہو گئے۔ کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آیات مبارکہ کی تقسیم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، یہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ آیت اس سلسلے کی گواہی دے رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں اور انبیاء علیہ السلام کے بعد کے دور میں جن لوگوں نے آیات مبارکہ میں رد و بدل کیا اور ان کو رد و بدل کرنے کے بعد ان آیتوں کو جھٹلایا، اپنے پاس سے نئی آیتیں پیش کی، ترجمہ نیا پیش کیا، کہا یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے بعد منسوخ ہوتی ہیں وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منسوخ ہو گئی وہ قرآن پاک میں ان کا احوال نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں مزید باتیں نہیں کرنی کیونکہ ہمیں اس طرح کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی قدر مطلق بات پر بحث کرنا آپ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس چیز کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں دی۔ پر یہ آیات مبارکہ جو بتا رہی ہیں کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ان میں سے انہی کے دور میں جو منسوخ ہوئیں وہی منسوخ ہیں۔ جو آیات مبارکہ قرآن پاک میں مکمل ہیں وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اپنا عقیدہ اس پر مکمل کر لیں۔ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سب کچھ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہا تھا وہی ساری تصدیق اب بھی چل رہی ہے۔ یہ نئی نئی حکومتیں اور نئی نئی من گڑت باتیں اور نئے نئے ترجمے جو ہیں وہ اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان آیات مبارکہ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ گواہ بھی ہیں، پھر جو اس کے بعد پھر جائیں تو وہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ ہمیں آیات مبارکہ میں رد و بدل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ افغیر کیا پھر سوائے دین اللہ تعالیٰ کے یبغون وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے اسلم وہ جھکا، من جو فی پس السماوات آسمانوں والارض اور زمین طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور مجبوری سے، وإلیہ اور طرف اس کے یرجعون لوٹنا ہے، لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے
کیا یہ لوگ اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس بات میں یہ بات ضرور سامنے آتی ہے، یہ بات یقیناً سب کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہوگی کہ جب حکم چرند پرند آسمان ان کو بولنے کو حکم نہیں ہے، آسمان زمین کو حکم دیا ہے کہ تم میں چاہے تکلیف ہو چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ تم نے جھکنا ہے، چاہے تمہیں یہ چیز تمہارے دل میں ناگوار گزرے بھی تو آپ نے جھکنا ہے۔ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ صرف انبیاء علیہ السلام کے سامنے جھکنا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ان کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، آپ کو چاہے وہ برا لگے چاہے اچھا لگے، چاہے اس میں کوئی بھی رد و بدل آپ کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے، بس جھکنا ہے، کیونکہ لا یسأل عما یعلمون، ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم سوال کر سکیں، ہم ان کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں جھکنا ہے۔ اگر ہم نے فلاح پانی ہے، ہم نے آیات مبارکہ میں رد و بدل نہیں کرنا ہے، ہم نے خدا کے بنائے ہوئے احکامات کے خلاف نہیں چلنا ہے، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے قاضی شریعہ ہو، چاہے امامت کے عہدے پر ہو، چاہے وہ حکمران ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اللہ کے قانون میں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں کوئی نئی چیزیں داخل کرے۔ قرآن و حکمت کے مطابق چلے گا تو وہ مومن ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو حکم دے رہے ہیں تم خوشی سے جھکو یا ناخوشی سے جھکو، تم نے جھکنا لازم ہے۔ اگر تم نہیں جھکو گے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں ہو جاؤ گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نہیں دیتے، ان کو کفر کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جھکنے کی توفیق دیتے رہیں۔ قل کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو انزلا نازل کیا اتارا کیا، علینا تم پر، وما اور جو انزلا وہ نازل کیا گیا، علی پر ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب پر، وما اور جو اوتیا اور دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے
बैना दरमियान में अहदिम किसी एक के मिनहुम उनमें से वनहनु और हम लहू उसके लिए मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें हम तो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस पर जो कुछ हम पर उतारा गया और इस पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम, औलाद यकूब अलैहिस्सलाम पर जो कुछ उतरा, उन किताबों पर भी हमारा ईमान है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर और दूसरे नबियों पर उतारी गईं। हम किसी नबी का इनकार नहीं करते और हम अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं। हम किसी चीज़ का इनकार नहीं करते, हम किसी नबी का इनकार नहीं करते और हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। कि जब नबियों ने अल्लाह ताला के अहकामात की तस्दीक कर दी कि हम इनको मानते हैं, तो अब मसला क्या है कि लोग फिर इसमें क्यों नई नई तहवीलें घड़ते हैं और जो सच्चे जो अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं और उनके बताए हुए अहकामात पर चलते हैं, वही पक्के मोमन हैं। जो उनमें नई नई बातें और नए नए मसले कुरान और हदीस से अपने पास करते हैं और लोगों को मन गढ़ंत बातों की तरफ लगाते हैं और उनको भटकाते हैं, वो फासिक मुनाफिक सब कुछ हैं। जान भी कुर्बान है, ये जान भी कुर्बान है, वो सब कुछ हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग इज्तनाब करें, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में ही तमाम नबियों ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है ये रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो आप लोग अगर इन चीज़ों के, इनके अहकामात को नहीं मानोगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक नहीं करोगे तो फिर तुम गुमराह हो जाओगे और गुमराही का अंजाम आप जानते हो। और हो सकता है अल्लाह ताला आपको दाराए इस्लाम यानी ईमान से भी खारिज कर दें अगर आप उनके लिए मन गढ़ंत बातें अपने पास से ज़ाहिर करो तो। अल्लाह ताला दीन इस्लाम पर कारबंद रखे। वमन और वमई और जो कुछ यब तागी वो चाहते हैं गैरा सिवाय अल इस्लामी इस्लाम के दीनन दीन फलई फिर हरगिज नहीं युकबला वो कबूल होगा मिन्हु इससे वह और वो फिल आखिरती आखरत मिनल खासिरीन से नुकसान उठाने वाले। और जो शख्स इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करता है तो अल्लाह उससे हरगिज़ तो अल्लाह ताला उससे हरगिज़ कबूल ना करेगा। अल्लाह ताला उसे हरगिज़ कबूल ना करेगा। और जो शख्स आखिरत में और वो शख्स आखिरत में
نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یعنی کہ جو نیا دین جو نئی جدت پیدا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں رد و بدل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا۔ اب یہ آیت وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اور اس کے لیے سارے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور آخرت تک وہ چلتے رہتے ہیں اور اسی پر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دنیا میں جو بھی تم برائی کر سکتے ہو کرو، پر اسلام کو کے رد و بدل میں آپ شریک نہ ہوں، ورنہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیف کس طرح، یہدی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ قوم کو کافرون وہ کافر ہوئے بعد ایمانہم ایمان اپنے ایمان کے وہ کافر ہوئے بعد ایمانہم ایمان کے اپنے ایمان کے وشاہدوا اور انہوں نے گواہی دی انا بے شک الرسول رسول حق برحق ہے، اور آئیں تمہارے پاس البینات کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین ظالموں کو۔ اللہ ان اہل کتاب کو کیوں ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ یقیناً سچا رسول ہے اور ان کے پاس روشن نشانی آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب پچھلی تمام آیتوں کو اگر غور سے دیکھیں، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے بعد پھر گئے، جنہوں نے منافقانہ روش کو اختیار کیا، جنہوں نے فتنہ فساد پیدا کیا، جنہوں نے اسلام میں نئی جوہد یعنی کہ اسلام سے ٹکرانے والی چیزوں کو سامنے لائے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیوں کو نقصان پہنچایا، یہ وہی قوم ہے جو فتنہ فساد میں لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہے اور گمراہی میں خود بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، وہ ظالم ہیں۔ اولئک یہی لوگ جزاؤہم سزا ہے ان کی انا بے شک علیہم ان کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور
فرشتوں نے اور سب انسانوں نے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا نہیں، یخففو کم ہوگا، عنہم ان پر، اللہ تعالیٰ کا عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ ینظرون ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ہی ان کی طرف نظر کی جائے گی۔ اور ہمیشہ مبتلا رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ان کی طرف نظر کرم کی جائے گی۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو آپ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو فتنہ، فساد اور دوسری من گڑت باتیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی طرف ان کا عذاب ویسے ہی رہے گا۔ جو اوپر سے کچھ اور ہیں، اوپر سے سب کی تصدیق کرتے ہیں اور اندر سے ان کو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ ان کے بارے میں آیت مبارکہ ہے۔ الا مگر الذین جن لوگوں نے تابو توبہ کی، من سے بعد اس کے، ذالک یہ کہ وہ اصلاح کریں، فإن تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور البتہ جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک الذین جو لوگ کافر ہوئے، بعد اس کے، ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم پھر، ازدادوا وہ زیادہ ہوئے، بڑھتے گئے، کفر میں، لن ہرگز نہیں، تقبلا وہ قبول ہوگی، توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور وہی لوگ، ہم الظالمون گمراہ ہیں۔ اب قرآن پاک میں یہ ہے کہ البتہ جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، مگر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ کہ یعنی کہ جو دوسروں کو بھٹکاتے رہے اور کفر کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کبھی کم نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں ہوں گے۔ وہی گمراہ ہیں، یعنی فرعون، یزید، سادات، نمرود، ابلیس، جو ان کے پیروکار ہیں،
جو ان کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے ہیں اور اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کو اجازت دیتے ہیں، تو وہی گمراہ ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ فاسق، منافق، کافر، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچے دین پر چلنا پڑے۔ بے شک الذین، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اسی میں مر گئے، وہم، اور وہ کفار، کافر تھے، فلن، پھر ہرگز نہیں، یقبل، وہ قبول کیا جائے گا، من سے، احدہم، ان سے کسی کا، ملء، برابر، الارض، زمین، ذہباً، سونا، ولاوی، اور اگرچہ، افتدا، وہ فدیہ دیں، بہی، اس کا، اولئک، یہی لوگ، لہم، واسطے ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، دردناک، وما، اور نہیں، لہم، واسطے ان کے لیے، من سے، ناصرین، مددگار۔ یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا بھر کا سونا فدیہ بھی دے دیں تو بھی قبول نہ ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب یہ تو کفار کا طریقہ تھا نا، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی باتیں نہیں مانتے، یعنی کہ ایک فرقہ آج کل یہ بھی بنا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک، کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، ہم نے اپنے لیے اتنا قرآن پاک پڑھ کے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ذرا غور کرنا میری بات کے اوپر، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہم پر پڑھے یا نہ پڑھے، ہمیں کچھ نہیں پہنچتا۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچتا کہ ہمیں کوئی کوئی کہے ختم پاک کے لیے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، تو ہم نے یہ پڑھ لیا ہے۔ اور پر اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے ثابت ہیں، وہ اپنے لیے سب کچھ بھی کر لیں، پر ان کو وہ اس قدر نہیں ہے طاقتور، وہ اس قدر نہیں ہے مضبوط، اور جو احکامات الہی کو جھٹلا کر اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کر کے چل پڑے اور دنیا سے چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، صراط مستقیم کا جو راستہ بتایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تصدیق کی ہے، جب تم تک درود سلام نہیں پہنچے گا تو تم کس طرح بخشے جاؤ گے؟ زندہ جو ہوتے ہیں وہی اپنے مردوں کو بخشوا سکتے ہیں، مردہ تو مردہ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی اپنے لیے پڑھائی کر کے لے جائے، چاہے جتنا بھی کچھ کر لے،
جب پچھلے اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، زندہ اس کی طرف اس کے اوپر فاتحہ خوانی نہیں کریں گے، اس کا عمل آپ لوگ آپ کا عمل اس تک جا سکتا ہے، اس کا عمل آپ تک ولیوں کا جا سکتا ہے اور عام لوگوں کا نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ مفہوم سارا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات پر چلتے ہیں، یعنی جو سنت طریقے سے پیچھے سے ہم پڑھ کر آئے ہیں ان کا پر عمل کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام اور اللہ تعالیٰ نے زندوں کو فضیلت دی ہے، مردوں پر مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا، پر زندے کی جو ہوتی ہے زندہ جب درود و سلام یا ختم قرآن پاک یا کچھ پیش کرتا ہے تو وہ مردے تک پہنچتا ہے، مردے کا اپنا عمل یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات پر ہمیں یہ تصدیق ہوتی ہے کہ ہم لاکھ جتنا بھی پڑھیں ہم پر ختم درود پاک لازم ہے۔ جو یہ کہہ لیتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو برگزیدہ ہستیاں پہنچ چکی ہیں یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ان کو زیادہ کہتے ہیں، ان کو زیادہ ایمان دیتے ہیں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا بی بی فاطمہ الزہرا تمہارا عمل کام آئے گا، تم یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم اچھا عمل کرو گی تو تم جنت میں جاؤ گی۔ دوسرے معنی میں یہ بھی کہا تھا کہ لوگ تم سے خوش ہوں گے تو پھر تم جنت کی حقدار ہو۔ یعنی منافق اور ایسے لوگ جو گمراہی کی طرف دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ عمل کر رہے ہیں، اس میں آپ قرآن و حدیث کو بھی لوگے، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی لوگے، رسولوں کے احکامات کو بھی لوگے اور اپنے عمل کو بھی لوگے، اور ان سب کا مجموعہ اکٹھا کر کے آپ دنیا سے جاؤ گے تو پھر آپ کی بخشش ہوگی۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل جو ہوتا ہے وہ زندہ مردوں کو پہنچا سکتا ہے، مردہ زندوں کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا وسیلہ واسطہ ہم ان کا وسیلہ واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح احکامات پر عمل کرنے والا بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔